بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوائٹ انفارمیٹو کی رمضان اور لیلۃ القدر کے متعلق اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، اس میں رات کے قیام کو ثواب بتایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے وہ ایسی ہے جیسے رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں فرض عبادت کی، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور حق تلفی جیسی برائیوں سے بچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کے 3 اشرے ہیں۔ پہلے اشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ آخری اشرا جہنم سے نجات ہے، اس میں مسلمانوں کو اپنے گناہ معاف کرانے کا ایک سنہری موقع لیلۃ القدر کی صورت میں ملا ہے۔ یہ رات بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس کے لفظی معنی تقدیر والی رات کے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 ماہ سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص نے یہ ایک رات عبادت میں گزار لی اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا، اور یہ وقت کم از کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ لگانا انسان کے بس سے باہر ہے۔ رمضان المبارک کی آخری عشر کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، یعنی رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تاریخ کو ظاہر نہیں فرمایا، جیسا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ عموماً اسی شب مساجد میں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے اور عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے بہت سی نفلی عبادات بھی مذکور ہیں۔ رمضان المبارک کے انہی 10 دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ مسلمان مرد مساجد اور خواتین گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ ایک ہی رات میں گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر یہ خاص رحمت ہے کہ ہمارے تمام گناہ ایک ہی رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس نے عمر کے مختصر عرصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے صاحب معراج کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟
تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری ہی امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس رات کو عطا کرنے کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا کی گئی، جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بھی خیال کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، آسمان سے زمین تک نور ہی نور ہوتا ہے۔ البتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات روشن اور صاف ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس رات کی برکت سے ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔